باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ فَإِنْ أَعْرَضُوا پھر اگر وہ اعراض برتے تم سے فَقُلْ تو کہہ دو أَنذَرْتُكُمْ کہ میں تمہیں ڈر سناتا ہوں صَاعِقَةً ایک سخت عذاب سے اچانک آنے والے مثل صاعقۃ عاد و ثمود جو کہ عذاب آیا عاد و ثمود سے، جو ہم نے اس سے پہلے نہیں پڑھے تھے عتبہ بن ربی کا، کہ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیے تھے اور جب یہ آیت پہ پہنچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اور صاعقہ کے کیا معنی ہوتا ہے؟ ناگہانی آفت، کے اچانک آنے والی آفت، اس لیے کئی بار بجلی کی کڑک بھی جو اچانک آتی ہے اس کو بھی صاعقہ کہتے ہیں، کہ اچانک آنے والی آفت کو کہتے ہیں، اس لیے جب عذاب جو اچانک جو آنے والا ہے اس کو صاعقہ کہا جاتا ہے۔ اذ جاءتهم الرسول من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب آئے ان کے پاس رسول من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے آگے اور ان کے پیچھے، اللہ تعبدوا الا اللہ کہ تم عبادت کرو مگر اللہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا لانزلنا ملائکۃ تو ضرور بھیجتا فرشتوں کو، فإنا بما ارسلتم تو پھر ہم فإنا کے بما جو ارسلتم تم لائے ہو بھی کافرون اس کو ہم نہیں مانتے۔ تو اس سے پہلے کی مثال دی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے کے قوموں میں کتنے رسول آئے، جب آئے ان کے پہلے بھی بعد میں بھی، تو وہ کیا کہتے کہ فرشتوں کو کیوں نہ رسول بنا کے بھیجا، ہمارے بیچ میں کوئی بشر ہے اس کو کیسے ہم رسول مان لیں، اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا تو پھر جو عاد ہے فَاسْتَكْبَرُوا تو انہوں نے غرور کیا فی الارض زمین میں بغیر الحق کی نہ حق، وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً اور وہ کہنے لگے کہ ہم قوت میں زیادہ ہے، زیادہ قوی ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً کہ تم نے نہیں دیکھا، اولم یرو کہ تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ الذی خلقہم کہ وہ جس نے بنایا ان کو، ہوا اشد منہم قوت کہ وہ زیادہ سخت آور تھے، زیادہ زور آور تھے تم سے، وکانوا بآیاتنا یجحدون اور وہ ہماری نشانیوں میں ہمارے آیتوں میں وہ جھگڑتے تھے۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا تو ہم نے ان کے اوپر سخت ہوا بھیجی، فی ایام نحسات ایک منحوس دنوں میں، لنذیقہم اور ہم نے ان کو چکھایا تاکہ ہم ان کو چکھائے عذاب الخزی فی الحیات الدنیا دنیا کی رسوائی والا عذاب دنیا کی زندگی میں، والعذاب الآخرۃ اخزی اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوائی والا ہے، اخزی زیادہ رسوائی والا، وہم لا ینصرون اور وہ مدد نہ کیے جائیں گے۔ تو کسی بھی جب اللہ پاک کسی قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس پہ بارش بند ہو جاتی ہے اور تیز ہوائیں چلنے لگتی ہے۔ تو عاد اور ثمود کا بھی یہی حال ہوا کہ ان کے اوپر 7 روز تک، پہلے تو 2 سال تک بارش بند ہو گئی، پھر مسلسل ان کے اوپر بہت تیز ہوائیں چلنے لگی 7 دن تک، اور کہا جاتا ہے کہ وہ شوال کا مہینہ تھا اور بدھ کا روز تھا، حالانکہ یہ نہیں کہ بدھ کا روز منحوس ہے یا کوئی بھی دن میں اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ کوئی دن کو منحوس کہا جائے، کوئی رات کو منحوس کہا جائے، ان کے لیے وہ تھا، سب کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ دن کون سا تھا؟ بدھ کا دن تھا غالباً، اور نحوس تو کوئی دن نہیں ہے لیکن ان کے لیے وہ منحوس دن ہو گیا ان کی نحوست کی وجہ سے۔ وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ پھر جو سمود تھے فَهَدَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو راہ بتلائی، فَاسْتَحِبُّوا پر انہوں نے پسند کیا العمى اندھا رہنا، علی الہدی ہدایت پر، فَأَخَذَهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ پھر ان کو پکڑ لیا کڑک والے عذاب نے، ہونا ذلت ذلیل خوار بدلہ، بما کانوا یکسبون جو انہوں نے کمایا، حالانکہ ان کے اوپر اللہ نے ہدایت پیش کی تھی لیکن انہوں نے اندھا رہنا چنا ہدایت پہ، پھر ان کو ذلت والے عذاب نے پکڑ لیا جو انہوں نے کیا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا اور ہم نے نجات دی ایمان والوں کو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ جو تھے تقوی رکھنے والے، وَيَوْمَ يَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ اور جس دن جمع کیے جائیں گے اعداء اللہ اللہ کے دشمن، الی النار آگ کی طرف، فہم یوزعون اور وہ گھسیٹے جائیں گے، یعنی یوزعون کے معنی اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے تھے نا کہ کس طریقے سے، کہ یا تو ڈھکیل کے لے جانا، دھکا دے دے کر، یا روکنا اس طریقے سے کہ سب ایک ساتھ جمع ہو جائے، ہاکے جانا، روک کر لے جانا، گھسیٹا جانا، سب کے معنی میں آتا ہے یوزعون۔ حتی اذا ما جاؤها یہاں تک کہ جب آیا ان پر، شہید علیہم سمعہم و ابصارہم تو گواہ ہو جائیں گے ان پر، سمعہم ان کے کان، و ابصارہم ان کی آنکھیں، و جلودہم ان کی جلدیں، بما کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت کیا ہوگا نا،
حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کی مجلس میں، تو آپ ہنسنے لگے اور آپ نے کہا کہ تم جانتے ہو میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کلام کی وجہ سے کہ میدان حشر میں جب بندہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ کہیں گا کہ میں کچھ نہیں مانتا ہے اللہ، جو کچھ ہوا مجھ پر گواہ لائیے. تو اس وقت اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائیں گے اور اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کی ران تک اس کے خلاف گواہی دیں گے. پھر وہ کہیں گا کہ میں نے تو یہ سب تمہیں آرام پہنچانے کے لیے کیا تھا اور تم میرے ہی خلاف گواہی دینے لگے. تو اس پر اس کی گوشت، ہڈی، ہر چیز گواہی دیں گی، اس کے اعمال کی گواہی دیں گی. تو انسان کیا سوچتا ہے نا کہ وہ اکیلے میں جب عذاب گناہ کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن اس کی ہر چیز، اس کی ہر ایک اعضاء اس کے گناہ کے گواہ بن جائیں گے. وقالوا لجلودہم، تو وہ کہیں گے اپنی جلدوں سے، لما شہدتم علینا، تم کیوں گواہ ہو گئے مجھ پر؟ قالوا انطقنا اللہ، تو وہ کہیں گے نطقا، کہ ہمیں گویائی دے دی اللہ نے، الذی انطقا کل شیء، جیسے کہ گویائی دے دی ہر کسی کو، زبان دے دی. تو وہ اپنے دل سے کہیں گا کہ میں نے تو تجھے آرام پہنچانے کے لیے یہ سب کیا تھا، میں تو اپنے ہر جسم کے لیے یہ سب کیا تھا، تم مجھ سے جدا تو نہیں ہو. تو وہ کہیں گا کہ جیسے ہر چیز کو گویائی مل گئی ویسے مجھے بھی گویائی مل گئی. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہ جس نے کہ پیدا کیا پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم تھے ستر یعنی تم پردہ کرتے تھے، ان یشہدوا علیکم یا سمعہم، اور جب کہ گواہ ہو جائیں گے علیکم تم پر، سمعکم تمہارے کان، ولا ابصارکم اور تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم اور تمہاری جلدیں، ولیکن ظننتم، اور یہاں لیکن کہ تم گمان کرتے تھے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، لا یعلم، کہ نہیں جانتا، کثیرا مما تعملون، بہت سی چیزیں جو تم کرتے ہو. تم یہ گمان کرتے تھے کہ تم چھپ کے جو گناہ کر رہے ہو اللہ اس کو نہیں جانتا، لیکن کان، ناک، آنکھیں، جلد تک گواہ بن جائیں گے. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ، اور یہ کہ تمہارا خیال تھا، الَّذِي ظَنَنْتُمْ، جو تم گمان کرتے تھے، بِرَبِّكُمْ، اپنے رب کے بارے میں، ارداکم، ردہ پلٹ گئی حق میں، فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تم رہ گئے خسارہ پانے والوں میں سے. فَإِن يَصْبِرُوا فِي النَّارِ، پھر اگر تم صبر کرنا چاہو آگ پہ، مَثْوًى لَّهُمْ، تو وہ تمہارے لیے ٹھکانہ ہے جو تم نے کیا. اگر تم کو آگ پہ صبر کر سکتے ہوں گے تو تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے، اگر یہ سب جاننے کے بعد بھی گناہ کرو اور منکر ہو جاؤ تو. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر تم منانا چاہو، تم معافی منگوانا چاہو، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو تم کو معافی دی گئی. وَقَيَّضْنَا، اور ہم نے پورا کر دیا، لَهُمْ قُرْنَاءَ، ان کے ساتھیوں کو، لہم ان کے لیے ان کے ساتھی، وَزَيَّنَا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، پھر مزین کر دیا ان کے لیے، مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے آگے تھا، وَمَا خَلْفَهُمْ، اور جو ان کے پیچھے ہے، وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو گئی ان پہ بات، فی کئی امتوں میں، قد خلت، جو گزر چکی، من قبلہم، اس سے پہلے، من الجن والانس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، اور وہ بہت خسارہ والے ہیں. اور جو یہ سب پہلے گناہ گاروں کا ذکر ہوا نا، کہ جو یہ سب جاننے کے بعد بھی، اللہ کو جاننے کے بعد بھی گناہ کرتے ہیں، تو ان کے ہر اعضاء ان کے لیے گواہ ہو جائیں گے. اور یہ سب جاننے کے بعد بھی اگر منکر ہوئے تو پھر آگ پہ صبر کرو، اور جو اگر توبہ کرنا چاہے تو اللہ توبہ کرنے والا ہے. اور اس سے پہلے کہ بہت گزر چکے تم سے پہلے جن اور انس، اور وہ خسارے میں تھے جو منکر ہوئے.